السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الباحہ آتے ہی ہمیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ یہاں آ کر ہمیں وہ 25 سرنگیں یا ٹنل ضرور دیکھنی ہیں جو الباحہ سے بلجرسی کے درمیان آتی ہیں۔ جب ہم ان سرنگوں کی طرف نکلے تو راستے پر پہاڑ اور ان پر چھائی ہوئی بادلوں کی دھند نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ وہ مہجبیں منظر جلوہ گر تھا کہ جس کی تمنا ہر ٹورسٹ کرتا ہے۔ اور پھر الباحہ تو بادلوں سے بھیگا ہوا شہر ہے، برگ سب سے آراستہ پیراستہ بستی ہے۔ ذرا اس کا حسن و جمال دیکھیے۔ وہ بابا جی کھڑے ہیں ہے نا سر، بہت ہائی اسپیڈ پہ لے جا رہا ہے۔ ذرا اس نور افزا شہر کا نظارہ کیجیے۔ ہر طرف درختوں کی قطاریں والہانہ استقبال کر رہی ہیں۔ یہ سرو کے درخت ہیں جو کہ دونوں سڑکوں کے درمیان لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر ہے، ماشاء اللہ، درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ، اور یہ دیکھیے کیا خرامہ خرامہ بادل جا رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی چمکیلی اور رخشندہ سحر طلوع ہوئی ہے۔ اصل میں یہ سحر الباحہ پر بھی طلوع ہوئی ہے اور ہمارے دلوں پر بھی آویزاں ہے۔ شان سویرے صبح کا اجلا پن اور شادابی ہماری منتظر تھی۔ ہر طرف ایک حسن اور رعنائی جلوہ گر ہے۔ یہ کوہستان نہیں، بوستان اور گلستان ہے۔ پہلی ٹنل، اور اس وقت ہم پہلی سرنگ سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد ہی فوراً دوسری سرنگ۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ سرنگیں اصل میں لوگوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے بنائی گئی ہیں۔ اچھا یہ وہی روڈ پہ جا رہے ہیں جو اوپر تک دیکھ رہے ہیں یہ یہاں بس جگہ تھا اس کو یہ پار کر کے پھر آگے ابھا آتی ہے نا، ابھا کے راستہ آتا ہے۔ یار یہ بہت پیاری جگہ ہے یار، یہ ون آف مائی فیوریٹ پلیسز ہیں۔ یہ آگے ابھی ہے طرف یہ مطلب یہ برج سے یہ آپ پورا راستہ نیچے تک لے کے جائیں تو پھر ایسی پیاری سی ویلی آتی ہے نا یار، ایک اتنی خوبصورت یار، سوئٹزرلینڈ لیول کی ویلی ہوتی ہے بالکل نیچے، مطلب یہ کوئی 20 کلومیٹر یہ چلے گا یہ پورا راستہ۔ کیا ماما کو بھی لے آ گیا یہ دیکھیے ہم ایک اور سرنگ سے نکلے ہیں اور باہر ایک متاثر سر بلند پہاڑ اور بلند و بالا چوٹیاں ہماری منتظر، اور یہ دیکھیے دور کا منظر، ماشاء اللہ کیا سندرتا ہے، اور اس منظر کا کوئی منظر ہم پایا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایک اور سرنگ سے گزر رہے ہیں، جس کے بعد ایک اور سرنگ آئے گی۔ تو یہ 25 سرنگیں ہیں اور اس میں 4.5 میٹر تک کی بلندی پر کوئی بھی ٹرک یا کوئی گاڑی جا سکتی ہے۔ ہر چند کے یہ رغدان کا علاقہ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ رغدان کا بن باس جنگل ہے، مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی سیکورٹی کے لیے کتنی شاندار اور محفوظ سرنگیں بنائی گئی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کسی غلطی کی صورت میں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اور کاش اس راستے پہ چلتے ہوئے اور ان سرنگوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ کاش ہماری شاہراہ قراقرم میں جہاں آئے دن گاڑیاں نیچے گرتی ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی سرنگیں بنا دی جائیں تو کتنا اچھا ہو اور لوگوں کا کتنا فائدہ ہو۔
کیا مقام ہے، یہ ہے ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا. یہ ہے باہا. یہ وادیاں دیکھیے اور یہ حیرت افزا منظر دیکھیے. دور افتادہ جگہ ہے، الباحہ سے دور ہے، مگر کیا رانائی ہے. اور ایک سٹاپ سے بنا ہوا ہے جہاں پہ گاڑیاں رکتی ہیں. وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے مسلسل کہ وہ زیادہ قریب نہ جائیں، کیونکہ آگے بالکل گھاٹی ہے اور گہرائی ہے. مگر اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور بار بار آواز کے ذریعے آٹومیٹیکلی لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے. یہ دیکھیے آپ، دور سے منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر پے در پے سرنگیں آتی ہیں. کیا دل آرا جگہ ہے، دل آویز جگہ ہے. ابر نیساں بھی نظر آ رہے ہیں جو زمین کی تشنہ کامی بجھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے ایک باغ جیسی جگہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کھیت ہو. سرسبز علاقہ ہے، درختوں سے معمور ہے یہ معمورہ. اور یہ دیکھیے یہ پھول بھی ہم نے دیکھ لی یہاں پہ، دستہ گل. اور یہ دیکھیے اب ایک مرتبہ پھر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں تو کیسے کیسے مناظر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بڑے دلکش مناظر ہیں. بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ دلارا اور گلشن آرا منظر مسند آرا ہے، اور ایک سے ایک حیرت افزا منظر جو ہے وہ منکشف ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے ایک گاؤں سے نظر آیا ہے. میں اس کو پھر دوبارہ کوشش کروں گا کیچ کرنے کی. یہ دیکھیے یہ گاؤں ہے اور لگتا ہے کہ ویران پڑا ہوا ہے. یقیناً یہاں کسی زمانے میں لوگ آباد ہوں گے اور ساتھ شاید کھیتی باڑی کی بھی ہوتی رہی ہو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس قدیم گاؤں کے آثار. کچھ دیواریں نظر آ رہی ہیں اور ایک قلعہ نما عمارت ہے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ گاؤں ہے، یہ پرانا قدیم. اور یہ دیکھیے ایک عمومی منظر ہے، سبزہ بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اور یہ سرنگوں کا راستہ اور برج بھی بنا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو سرنگیں ہیں یہ اس قدر فائدہ مند ہیں کہ آج تک یہ ٹریفک کے لیے ایک محفوظ راستے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ یہاں پہ بلند و بالا پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی، مگر بہت ہی محفوظ راستہ ہے. یہ دیکھیے پہاڑ پر یہ راستہ ایک پگڈنڈی کی طرح نظر آ رہا ہے، اور ایک عطر آگی اور پاکیزہ ماحول ہے. ہوا بالکل صاف اور مترا. اور یہ دیکھیے یہ پہاڑی کو محفوظ بنانے کا طریقہ.
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो ये पहाड़ों की एक दीप माला है जो सर उठाए हुए खड़ी है। ये चोटियां देखिए, उसके ऊपर बादल कैसे विराजमान हैं। तो ये कोहसार, ये पर्वत और उसके दरमियान ये एक और टनल नज़र आ रही है, और हम भी खिरामा खिरामा जा रहे हैं इन टनल से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और इस पुरसुकून रास्ते से महजूज होते हुए। ये देखिए, मुकम्मल तौर पे एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई से मुकम्मल प्रोटेक्शन देती हुई ये सुरंगें हैं। तो पर्वत के दरमियान यूँ समझे कि एक काशाने से गुजर रहे हैं हम, और अबदियत का पैगाम लेते हुए ये पहाड़, उसके दरमियान ये देखिए एक और सुरंग। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 25 सुरंगें हैं जो एक के बाद एक आती हैं, और बुनियादी मकसद यही है कि जहाँ भी महसूस करते हैं कि थोड़ा सा भी ख़तरा हो सकता है, वहाँ पर ये सुरंग बना के रास्ते को महफूज और ख़तरे से पाक कर देती हैं। ये शाहकार सुरंगें, ये 25 सुरंगें जो लब बस्ता हैं, मगर मोहब्बत की एक कहानी है, ये अमन व सुकून की एक कहानी तरतीब देती हैं। अब ये जो सुरंग आ रही है, ये पहाड़ के अंदर से गुजर रही है, बिलाशुबा बल खाती हुई जा रही है। और उसके बाद एक मरतबा फिर हम महकीली फ़ज़ा में नमूदार हो जाते हैं। एक और सुरंग, और इन सुरंगों के दरमियान आप देखेंगे इसके अंदर लाइट का अहतमाम किया गया है। हालांकि रोशनी तो दोनों तरफ से आती है और रात को गाड़ी की अपनी लाइट होती है, मगर इसके बावजूद हर तरह से महफूज बनाया गया है इनको। ये एक और देखिए सुरंग, ये भी एक नैरंगी ख्याल है और एक मेमारी नैरंगी कह सकते हैं इसको, मेमारी जादूगरी है, आर्किटेक्चरल मैजिक कह सकते हैं। और आप जो इस सुरंग से बाहर निकलते हैं तो आपके इस्तकबाल के लिए दरख्तों से भरा हुआ ये पहाड़, तो दरख्तों से ये पहाड़ मामूर हैं, लबरेज़ हैं, और किसी गुलशन के हम पल्ला व हम पाया हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने सड़क के किनारे ये पहाड़ों के सरहाने रख दिए हों। तो ये बड़ी आजूबा ख्याल जगह है। पर्वत के पीछे एक और पर्वत, वादी के बाद एक और वादी, और सुरंग के बाद एक और सुरंग। ये कुदरती सन्नाई के शाहकार और उनके दरमियान सुरंगें, इंजीनियरिंग का शाहकार, और ये ब्रिज और ये पुल, ये तमाम मिलकर एक इंतहाई खूबसूरत रास्ता तरतीब देते हैं। इसमें सफ़र का भी अपना मज़ा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको किसी मंजिल पे जाना हो, ये रास्ता ही मंजिल है, ये रास्ता ही सैरगाह है और मंजिल के अज़ीज़ रुतबा है। तो हर तरफ बज़्म आरा ये पहाड़ सरगोशियाँ कर रहे हैं, और खुदाए वहदहू ला शरीक के अबदी शाहकार हैं ये। यहाँ खुशहाली नहीं बल्कि खेती बाड़ी के भी इम्कानात हैं, जैसे कि हमने पहले देखा। और अलबाहा शहर जो है ये तो फलों के लिए मशहूर है, शहद के लिए मशहूर है। और हम जब उस ज़ीएन गांव में गए थे तो वहाँ पे केले के बागात जो हैं देखे हमने, और उसके अलावा लेमन के दरख्त भी, और फिर जड़ी बूटियाँ और दूसरी चीज़ें भी, दूसरे फल भी।
اور یہ جو سرنگیں ہیں ان میں ایسا گول جو ہیں وہ کھڑکیاں بنا دی گئی ہیں تاکہ ہوا کی بھی آمد و رفت رہے اور کسی طرح سے کوئی گھٹن کا احساس نہیں. اگرچہ یہ سرنگیں اتنی بڑی نہیں ہیں, یہ چھوٹی سرنگیں ہیں اور ان میں جاتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آتا, بلکہ ایک عجیب طرح کی خوشی اور طمانینت حاصل ہوتی ہے. یہاں کی بڑی علامت ہے کبوتریں. دوسری طرف سے دیکھیں, اسکرین دیکھیں صحیح بھائی, اسکرین دیکھیں. ہاں بچ گیا الحمدللہ. یہاں میرا موبائل گرا جی جاتے ہوئے, اور الحمدللہ بچت ہوگی اس کی. تو اس مقام میں میرا فون گر گیا تھا چلتی گاڑی سے, مگر الحمدللہ سیمسنگ کا فون محفوظ رہا. یہ آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے. وہ لیں یار, آپ پتہ کیا کرنا, آپ نا کور ایسا لیں جو نا آپ کو ہاتھ میں آپ کے بات بند ہے, ایسے اس کے وہ, لیکن فون تو پھر خود کر کے نکلے گا. یہ منظر بھی آپ دیکھیے کہ کیا ماشاء اللہ حسین و جمیل اور وسیم اور سبھی منظر, اور ایک مرتبہ پھر ہم ایک سرنگ میں سے گزر رہے ہیں اور تقریباً تمام سرنگیں ہو چکی ہیں. یہ مطلب پھر پہاڑی کا منظر دیکھیے, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اور امید ہے کہ آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, اور لائک تو آپ کرتے رہتے ہیں اور سبسکرائب بھی آپ نے کیا ہوا ہے, بہت شکریہ. میرے چینل پہ آتے جاتے رہا کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی منفرد الخیال ویڈیوز جو ملیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.